السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ اچھا، بہت یہ شکریہ۔ پہلے کبھی خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اب تو جب سے یہ ہاتھ والا ٹیلی فون آ گیا نا جی، خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی لوگوں کو۔ امام دین، وہ کیا زمانہ تھا ویسے؟ ہاں جی ہاں جی وہ ہاں جی ڈاکیا ہوتا تھا، ہاں جی پوسٹ آفس سے اس نے خط اکٹھا کرنے، ہاں جی پھر بستی بستی قریہ قریہ جانا، ہاں جی خطوں کو دینا، ہاں جی ہاں اور جی پھر لوگ انتظار کرتے تھے ہاں کہ جی کس نے کیا کیا لکھا ہے خطوں کے ہاں اندر۔ جی، کچھ خط تو سنبھال کر بھی رکھنے پڑتے تھے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی بھابھی جو تھی وہ مجھے خط ہی لکھا کرتی تھی، اچھا تو میں ان خطوں کو سنبھال کے رکھتا تھا، کیونکہ وہ جو کاغذ جس پر لکھتی تھی نا جی، وہ خوشبو والا کاغذ ہوتا تھا۔ اچھا ہاں، تو میں وہ خوشبو سونگ سونگ کے نا تو مست سا رہا کرتا تھا، اچھا، کون سی والی بھابھی؟ پہلی والی جو تھی۔ اچھا اچھا ہاں، دوسری تو زبردستی کر دی نا جی میری شادی، وہ تو مجھے افیم کھلا کے نا تو نکاح پڑوا دیا میرا، ہاں جی، گنودگی میں۔ اچھا ہاں، تو وہ دوسری شادی میری ایسے ہو گئی، تو بس وہ جو پہلی والی تھی نا جی، اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جی، تو وہ خط مجھ کو لکھتی ہوتی تھی، میں خط کا انتظار کیا کرتا تھا، تو پھر ہماری شادی ہو گئی۔ اچھا ہاں، تو وہ بس اللہ کی رحمت ہو گئی۔ تو اب تو ڈاکٹر صاحب زمانہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اور بہت بہت تیزی کے ساتھ، ہاں جی آج کچھ ہے کل کچھ، ہاں جی ہاں اتنی جی، تبدیلی آ جاتی ہے۔ بس یہ تبدیلی جو ہے نا جی، یہ اچھی والی ہونی چاہیے، ہاں ایسی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے جس سے انسانیت کو کوئی نقصان پہنچے، بے شک۔ کسی دوسرے کو کوئی نقصان پہنچے، کسی کا حق تلفی ہو جائے، تو یہ تبدیلی نہیں بے شک بے ہے جی۔ شک بے اور شک۔ پھر مہنگائی بھی بڑی ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اچھا، آج یہ آپ کا بڑے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، جی جی یہ جی، بڑا زبردست قسم کا ہے، کہیں کسی فنکشن سے آ رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، فنکشن میں کوئی مطلب وہ فنکشن کرنے والا کاریگر نہیں ہوں، میں شریف آدمی ہوں۔ نہیں وہ نہیں، مطلب کہ پارٹی اٹینڈ کی ہو، کوئی فنکشن آپ نے اٹینڈ کیا ہو؟ یہ ویسے ہی میں کبھی کبھی یہ جو پٹکا ہے نا جی، یہ رومال جو ہے، اس کو پھومن والا باندھ لیتا ہوں، اچھا، واہ، تو یہ دیکھیں نا، یہ پھومن، واقعی یہ بہت بہت یہ زبردست ہے۔ پھومن، یہ پھومن۔ واہ، کیا بات تو ہے۔ اچھا، پھومن سے مجھ کو یاد آیا کہ وہ گاؤں میں ایک لڑکا ہے پھومن، اچھا، جید جیلس کا وہ بھائی ہے۔ جید جیلس کا بھائی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اچھا تو دونوں جوڑے ہیں، اچھا، جوڑے سمجھتے ہیں نا؟ ٹوین، ہاں ہاں جی، ٹوئنکل جی ٹوئنکل سٹار جیسے کہتے ہیں، تو وہ جی، ٹوئنکل ہیں دونوں۔ اچھا تو دونوں کو بڑی سردی لگ رہی ہے۔ اچھا پہلے تو اس کے گھر والے کہنے لگے کہ جی سردیوں کا موسم آ گیا ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندو، سردی کوئی اس سال نویں آئی ہے؟ ہر سال سردی آتی ہے، مگر یہ جس طرح سے کپ کپی محسوس کر رہے ہیں نا، کپ کپی، کپ کپی، جی اس کو صحیح لفظ ہے کپ کپی۔ تو چلو میرا صحیح، کپ کپی صحیح، جی، تو وہ جس طرح وہ کیسے ایسے ایسے کانپ رہے ہوں گے نا؟ کانپ رہے تھے جی، جی۔ تو میں نے کہا میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، وہاں پر ایک سیاڑا بیٹھا ہوا تھا، کہنے کا مجھ کو لگتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو جن چمڑ گیا ہے۔ میں نے کہا تو اس کا کیا کریں پھر جن کا؟ اچھا کہنے لگا جی کوئی دم چاڑا کرانے کے لیے ان کو لے کر چلو۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے، تم ابھی تک اپنا یقین جو ہے تمہارے ملک الزلزل ہے، ہاں بالکل یہ جن پوت کوئی نہیں ہوتا، صحیح۔ یہ بس انسان نے خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں جی۔ امام دین، جن ہوں گے، اچھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، جی جی اور باقی آیات بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں ہاں جس جی میں اللہ نے ذکر کیا ہے ہاں جی، جنوں کا، انسانوں کا، وہ ہوں گے۔ اچھا، لیکن اب یہ کہ بیماری ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، یہ جن پوت تو نہیں نہ تقسیم کرتے پھرتی۔ ہاں یہ وہی پرانی بات ہے نا، جیسے آج سے صدیوں پہلے ہاں جی، جب لوگ کہا کرتے تھے جی یہ آگ کا دیوتا ہے، یہ سورج دیوتا، یہ بیماری ہے، یہ دیوی،
بیماری لے کے آتی ہے وہ اس زمانے کے متس ہوتے تھے، اور ابھی تک لگتا ہے کہ آپ کے گاؤں کے لوگ اس انداز سے باہر نہیں نکلے، پسماندہ ہے. پسماندہ. یہ میں نے بورڈوں کے اوپر پڑھا ہوا ہے ہاں. کہ پسماندگی کو دور اس کے بارے میں مت سوچیں اور پسماندگی نہ پسند کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد آیا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پرانے زمانے میں جو وہ علاج ہوتا تھا بیماریوں کا وہ اور طریقے سے ہوتا تھا. کس طریقے سے؟ وہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا تھا نا کہ جی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اچھا. تو وہ وڈا سارا موٹا ڈنڈا لے کر نا تو اس کے لک میں مارتے تھے اچھا. اور پوچھتے تھے کہ درد. وہ ڈنڈے کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے کہتا تھا سیر کا درد ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا. مگر اس کا لک پیڑ کرنے لگ پڑتا تھا. تو پھر وہ کسی سیانے کو ڈھونڈتا تھا، کہتا تھا جی میرے لک میں درد ہو رہی ہے. لک جیسے گڈ لک نہیں ہوتا جی، جی کمر میں. کمر میں. ہاں. تو میں نے کہا وہ جو مجھے علم ہے اس بات کا کہ وہ کہتے تھے پھر جب لک میں درد ہو رہی ہوتی تو اس کے گٹے میں ڈنڈا مارتے تھے. اچھا. پوچھتے تھے لک کا درد ٹھیک ہوا؟ اچھا یہ آپ کے گاؤں کے اندر ہوتا تھا ایسا؟ نہیں پہلے جب انسان سرزمین پر نواں آیا. اچھا یہ آپ نے کہیں سے سنا ہے یا کہیں سے پڑھا ہے آپ نے؟ جی جی جی. اچھا. تو پھر وہ اس کو پوچھتے تھے کہ تمہارے لک کا درد ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. وہ کہتا تھا لک کا تو ٹھیک ہو گیا مگر گٹے میں پیڑ شروع ہو گئی. تو یہ تو جب انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جب اس طرح کا علاج ہوتا تھا. امام دین، جی ڈاکٹر صاحب. ہر دور میں انسانوں نے اپنی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے اپنائے. اچھا. علاج کے طریقے اپنائے ہوں گے اس زمانے میں جو کچھ کیا جاتا ہوگا. جی جی جی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہسٹری دیکھیں جو زمانے گزرے ہیں، یہ ہسٹری اور ہوتی ہے اور تاریخ اور ہوتی ہے. ہسٹری انگلش میں کہتے ہیں، تاریخ اردو میں کہتے ہیں. اوہ آئی سی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کا کہنے کا انداز بہت زبردست ہے. آئی سی ہاں جی آئی سی. یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ اب جیسے نچ آئی سی. ہاں. اچھا چھینک آئی تھی. جی جی. آپ کو پتہ ہے چھینک کی سپیڈ کیا ہوتی ہے؟ چھینک کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ میرا خیال سے کھوتا ریڈی جتنی ہوگی. چھینک کی سپیڈ ہوتی ہے 100 میل پر گھنٹہ. ہیں؟ جی. نہ تو یہ تو رکشے سے بھی تیز ہے. پھر یہ تو بہت تیز ہے. یہ تو ہنیری ہے. ہنیری کی بھی سپیڈ ہوتی ہے نا جی. اندھیری جو چلتی آندھی آتی ہے. طوفان جس کو کہتے جی. ہیں. امام دین، یہ اللہ کا نظام کیسا ہے؟ جی. کوئی بھی چیز ہمارے جسم میں جانے کی کوشش کرتی ہے. ہاں. اب جب کوئی جراثیم ہمارے جسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ایسا کیمیکل ہمارے جسم میں جانے کی کوشش کرتا ہے ناک کے ذریعے، جی. تو فوراً ہمیں چھینک آ جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ جراثیم داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی شکایت ہوتا ہے چھینک جی کا. چھینک آ جاتی ہے. ہاں جی. اور اسی طرح کھانسی. اچھا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ چھینک کا آنا، کھانسی کا آنا، یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے. پھیپھڑوں کے اندر اگر کوئی جراثیم داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو کھانسی آ جاتی ہے. اچھا. کھانسی، پھیپھڑوں میں کوئی جراثیم، اور چھینک جو ہے جس کو اردو میں نچ کہتے ہیں. جی. چھینک. نچ. نچ آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاں یہ چھینک ہو گئی. چھینک کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا. اچھا اچھا جی. اچھا اچھا. تو ویسے سنیزنگ کہا جاتا ہے. اچھا جی. تو یہ جو چھینک ہوتی ہے یہ جب جراثیم ناک کے ذریعے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہم کو نیچ آ جاتی ہے. چھینک آ جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں جب انسان چھینکتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ قدرت کا سسٹم اچھا ہے نا. سسٹم. جی. اگر وہ آنکھیں بند نہیں کرتے ہاں تو سپیڈ کے ساتھ ہماری آنکھیں باہر آ سکتی تھی، نقصان ہو سکتا تھا. اللہ معاف کرے. اللہ معاف کرے. اور اسی طرح جو کھانسی ہوتی ہے نا، کھانسی کے اندر بھی ہمارے جسم میں بڑی زبردست طریقے کی تبدیلی آتی ہے. اچھا. جو کھانسی ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارے جسم میں داخل ہونے والے جراثیم باہر نکل جاتے ہیں. اچھا. اور ایک کھانسی کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے. اچھا. یہ بھی سپیڈ میں آتی ہے. جی. جو سائنسدانوں نے کوشش کی ہے کہ کھانسی کی رفتار
का तयन किया जाए कि खांसी किस स्पीड से आती है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, ये तयन किस तरह किया जाता है? को मीटर लगाया जाता जी, वो मुख्तलिफ कैमराज होते हैं, फिर इंसान को वहाँ लेके जाते हैं। आप ये देखें, एक 2 लीटर हाँ जी, सोडा वाटर की बोतल होती है ना, हाँ जी, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आते हैं, मशरूबात मशरूबात आते हैं। हाँ जी, अगर वो खाली बोतल आप लें हाँ जी, और उसमें खांसी करें अच्छा, तो वो 3/4 हवा से भर जाती है। यानी अगर वो 1 लीटर की है तो वो 1.25 लीटर वो खांसी से भर जाएगी। जी, ओए होए, इतना उसके अंदर हवा होती है। अच्छा, और इसके अंदर जो जरासीम होते हैं या इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो माउथ से निकलते हैं, जिस्म से निकलते हैं, उनकी तकरीबन तादाद 3000 होती है एक कितनी देर में? एक खांसी के अंदर। ओए होए, और छींक के अंदर 40,000 उनकी तादाद होती है। बल्ले 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 ना? बल्ले बल्ले, ये उसकी रहमतें हैं कि क्या सिस्टम इस 2 टांगे वाले इंसान के लिए बना दिया। कितना हिफाजती निज़ाम हमें अल्लाह ने दिया हुआ है। यानी वो 40,000 कतरे उस एक छींक के अंदर होते हैं और 3,000 कतरे खांसी के अंदर होते हैं। और अगर हाँ जी, इंसान बीमार है, हाँ जी, उसके जिस्म में जरासीम मौजूद हैं, हाँ जी, तो फिर यही जरासीम खांसी के ज़रिए जब बाहर निकलेंगे हाँ जी, तो कितनी दूर तक जाएंगे? वो तो पहुंच जाएंगे शुदरे तक। ये जरासीम 45 मीटर तक जा सकते हैं। हैं जी, 45 मीटर मीटर तक। इतनी बाज़ौक़ात इनकी रीच होती है, क्योंकि जो इंसान जब छींकता है, खांसता है, रतूबतें मुख्तलिफ अंदाज में निकलती हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो 3, 4, 5 फीट तक जा सकते हैं, 6 फीट तक जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो 45 मीटर तक जा सकते हैं। बल्ले 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 बल्ले। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप खांसें, हाँ जी, या जब भी छींक छींके करें, निच्छाए। हाँ, तो हमेशा अपने बाजू को आगे कर लें। अच्छा, वो अगर रुमाल ना हो तो फिर बाजू को, करके कर बिल्कुल। दें। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ होते हैं, हाँ जी, उसी तरह खांसने का अंदाज भी लोगों का मुख्तलिफ होता है। अच्छा, ठीक है। ओहो, कुछ लोग ऊंचा खांसते हैं, कुछ हल्का खांसते हैं, कुछ देर तक खांसते हैं, हाँ जी, कुछ लगता है कि जैसे बस उनको खांसी आई, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गई। अच्छा, और कुछ लोग इस तरह खांसते हैं कि बस हादसा मामूली निकल सी, जाता है बंदे का। बस इस वो लगता जैसे बिल्ली को उथू लगा हुआ। बस तो इसी तरह छींकने का अंदाज होता है। हाँ जी, कुछ हाँ लोग बहुत जोर से छींकते हैं हाँ जी, और कुछ लोग हल्का छींकते हैं। जो जोर से छींकते हैं ना जी, वो एक जुल्म कमाते हैं। जुल्म ये कमाते हैं कि वो घर जाते हैं, निक्का काका जो है ना जी, वो सो रहा होता है, वो जाते ही बच्चा उठ जाता। तो ऐसे नहीं करना। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए, हाँ जी, हाँ या कम से कम ये जो बाजू है इसको आगे कर लेना चाहिए। और फिर हमें आदत डालनी चाहिए कि अपने हाथों को धोते रहें। हाँ जी, क्योंकि जब हम खांसते हैं, हम छींकते हैं, हम बोलते हैं, तो यही जो रतूबतें होती हैं हमारे हाथों पे चली जाती हैं। और अगर हम हाथों को धोते रहेंगे तो फिर हम रतूबतें दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं कर सकेंगे।